تو جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو پھر اسے بھی ختم نہیں کر سکتا، پھر اسے بھی ختم نہیں کر سکتا، اسے کسی کے دل سے نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ جیسے ہم آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں، کسی چیز کو بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، کوئی دکان کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے محنت کرتا ہے، اب جب دکان بن جاتا ہے، کارخانہ بن جاتا ہے، کاروبار شروع ہو جاتا ہے، اب اس کو فکر ہوتی ہے، اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب اس کاروبار کی حفاظت کیسے کرنی ہے میں نے، اس دکان کی حفاظت کیسے کرنی ہے میں نے، اور اس کاروبار کو ہمیں کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے آگے لوگوں کو بتانا ہے، کیسے اس کو شیئر کرنا ہے، کیسے لوگوں کو بتانا ہے، اور اس کی حفاظت کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ تو جو کاروبار بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ایسے ہی لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹا سا مختصر سے دکان ہو تو اس کی حفاظت کے لیے وہ جو دکان والا ہوتا ہے، مالک، تو اس کی خود ہی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ کسی کام شروع کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، اور جب ہم شروع کر دیتے ہیں ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو جب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو بچے کے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اب اگر اسی طرح سے ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، لوگ اسے